یہ جو سیاسی جماعتیں بنا کے ہمارے اور اعتراض کرتے ہیں کہ یہاں سیاست پر تقریر ہوتی ہے، اپنی جماعتیں بنائی ہوئی ہیں، اپنے الیکشن لڑتے ہیں. تو قرآن کہتا ہے یہ برابر نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نہیں تھپا لگاؤ برابر ہے. ایمان سے بتائیں یہ جمہوری نظام ایک ایسا نظام ہے جس کے ایک طرف 60-70 شرابی ہوں اور دوسری طرف 30 نیک لوگ ہوں، حکومت کون کریں گے؟ بولے بھائی یہ جو چھپی بات تو نہیں ہے، اس میں کوئی ڈرنے والی بات بھی نہیں ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے، اسلامی حکومت یہ کہتی ہے، صحابہ کرام یہ کہتے ہیں. عمر فاروق نے جب 6 لوگوں کی ایک تنظیم بنائی کہ میرے بعد تم 6 اپنے میں سے ایک خلیفہ بنا لینا، اپنے بیٹے کو بھی حضرت عبداللہ بن عمر کو بھی اس کا رکن بنایا، فرمایا یہ رکن ہے، ووٹ دے سکتا ہے لیکن یہ خلافت کا کینڈیڈیٹ نہیں ہو سکتا، خلافت کے لیے یہ کوالیفائی نہیں کرتا. پوچھا کیسے؟ فرمایا اس لیے اس بندے نے، اس میرے بیٹے نے اپنی بیوی کو اس حال میں طلاق دی کہ جس حال میں طلاق نہیں دینی چاہیے، ایام حیض میں طلاق دی، اس لیے یہ کوالیفائی نہیں کرتا. خلیفہ نے یہ کڑی شرط لگا دی. آپ مجھے بتائیں یہ تو اور بات ہے، معاملات ہے، ہر بندہ اتنا عالم نہیں ہو سکتا، جس کو سورہ اخلاص نہیں آتی وہ کیسے کوالیفائی کر سکتا؟ میں تو حیران ہوں، یعنی ایک حیران تو لوں. دوسرا کلمہ سن لیں کسی سے، اگر آ جائے تو مجھے پکڑ لینا آگے، اللہ ماشاء اللہ، کیونکہ علماء حضرات بھی اس میں ہیں. تو اللہ رب العزت کے اس نبی کے اس غلام نے لکھا کہ بہترین حکمران وہ ہے جس کی وجہ سے عوام کو کیا ملے؟ سعادت ملے، بھلائی ملے، خیر ملے، لاشیں نہ ملیں، بد امنی نہ ملے، لائنوں میں نہ پڑے، اور حیا اور شرم کا یہ مقام ہے. آج کی رپورٹ جو کوئلے کو اس میں گیس میں تبدیل کر کے وہاں سے بجلی پیدا کی جا رہی ہے، انہوں نے کہا ہے اگر 90 کروڑ روپیہ دیا جائے، کتنا؟ ڈاکٹر سمر مبارک، 90 کروڑ روپیہ دیا جائے ہم 200 میگا واٹ بجلی پیدا کر سکتے ہیں. کتنی؟ 200 میگا. اب تو وزارت رہے اس لیے گئی ہے نا، اتنا شارٹ فال ہے، اتنی کمی ہے، اتنی زیادتی، یہ بتاتے ہیں بس. کتنا بتاتے ہیں؟ 90 کروڑ روپیہ ارب سے کم ہے جی کم ہے. جو 3 ارب روپیہ ایلوکیٹ کیا ان غریبوں کے لیے اسلام آباد میں محلات بنانے کے لیے، گھر بنانے کے لیے، اگر وہ 300 ارب روپیہ انہیں دے دیا جائے تو کتنے میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی؟ 600 سے زیادہ. شارٹ فال کتنا ہے؟ 300. اب کیونکہ جمعے میں تو یہ باتیں کرنے والی نہیں. میں شرم و حیا دلانا چاہتا ہوں کہ شرم و حیا کا تقاضا یہ ہے کہ MNAs کے گھر نہیں ہیں جی. بولے وہ بابا آپ کے پیسوں سے بن رہے ہیں، آپ کیوں خاموش ہیں؟ آپ کے پیسوں سے 3 ارب روپے سے وہاں اسلام آباد میں جناب پارلیمنٹرین لانچز بن رہے ہیں اور بڑے لگژری قسم کے 5 اسٹار ہوٹل کے برابر بن رہے ہیں. میں کہتا ہوں ان غریبوں سے یہ پیسہ لے کر امیروں کو دے دیا جائے، جو آپ اور میں بیٹھے ہیں. ہم امیر ہیں نا، ٹیکس دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، ہمارے لیے بجلی پیدا ہو جائے گی. لیکن انہوں نے کہا وہ اس طرف ہماری بات سن بولے نہیں رہے. 19 روپے لیٹر کو کہتے ہیں ڈیزل پیدا ہو سکتا ہے. کتنے روپے لیٹر؟ جی ہے کوئی شرم و حیا؟ جی ہے کوئی شرم و حیا؟ شرم و حیا کی بات ہو رہی ہے. شرم و حیا کو اس لیول پر لے جاؤ. شرم و حیا منع کرتا ہے. اگر شرم ہے، حیا ہے تو حرام کھانے سے بندہ رک جاتا ہے. اگر حیا ہے تو رشوت لینے سے بندہ بولے رک جاتا ہے. اگر حیا ہے تو کرپشن سے رک جاتا ہے. اگر حیا ہے تو دوسرے کا پیسہ استعمال کرنے سے رک جاتا ہے. آگے فرمایا بدبخت حکمران وہ ہے جس کے ہاتھوں اس کی رعایا تباہ ہو جائے. جی ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ میں عمر فاروق کی بات بتا رہا ہوں، میں کوئی اپنی طرف سے نہیں بتا رہا. حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ جس کی وجہ سے، جس حکمران کی وجہ سے ملک برباد ہو جائے، قومیں برباد ہو جائے، رعایا برباد ہو جائے، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا. اس کے بعد حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بڑا لمبا خط انہوں نے لکھا. میرا دل کرتا ہے یہ خطوط آرمی کو بھی پڑھائے جائیں. آخر وہ حکمران تھے، ٹھیک ہے نا، اور یہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا یہ سب کو پڑھایا جائے. انہوں نے یہ فرمان حضرت عمر بن عبد العزیز نے اپنے گورنروں کے نام لکھا. گورنر ایک اتھارٹی ہوتا ہے، صرف بھونکنے کے لیے نہیں ہوتا. کیا لفظ
استعمال کیا ہے؟ بارگن کرنے کے لیے نہیں ہوتا گورنر، گورنر کی ایک اتھارٹی ہوتی ہے، اس لیے لکھا اور اس کے آخر تک فرماتے میں تمہیں حکومت کا جو کام سپرد کیا ہے، جو اختیارات تمہیں دیے ہیں، ان کی انجام دہی میں فرمایا خدا سے ڈرو۔ کس سے ڈرو؟ کس سے ڈرو؟ خدا سے۔ اپنی پارٹی کے ہیڈ سے نہ ڈرو، ہیڈ سے شرم و حیا کرو، خدا سے ڈرو۔ خدا سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا کیا جائے۔ کس سے حیا کیا جائے؟ یہاں اگر کہے تو حاضر ناظر کا مسئلہ بھی بتا دو۔ حاضر ناظر پہ لڑنے والوں، اللہ حاضر ناظر ہے کہ نہیں؟ بولو، کبھی کسی نے اس کا حیا کیا؟ رولے ڈالے ہوئے ہیں، قوم کو الجھایا ہوا ہے۔ حاضر ناظر ہے خدا، آیتیں پڑھتے تھکتے نہیں ہیں، میری شاہ رگ سے بھی قریب ہے، ہر طرف خدا ہے، لیکن کیا جو بےایمانی کر رہا ہوتا ہے، بدکرداری کر رہا ہوتا ہے، بے حیائی کر رہا ہوتا ہے، رشوت لے رہا ہوتا ہے، اس کا ایمان ہے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے؟ جی ہے ایمان؟ نہیں ہے، منافقت ہے یہ جو ہم نے اپنے اندر یہ جو ڈھونگ رکھا ہے ایمان کا، اس سے باہر نکلنا ہوگا اور یہ سخت باتیں سننی ہوگی، یاد رکھیں، اعتراض نہ کیا کریں۔ اگر کینسر کا مریض ہے تو ڈسپرین سے ٹھیک نہیں ہوگا، جی ہوگا؟ کینسر کا مریض، معاشرہ کینسر زدہ ہو چکا ہے، اخلاقیات سے کینسر زدہ ہو چکا ہے، کرپشن، بے ایمانی، بددیانتی کے لحاظ سے کینسر زدہ ہو چکا ہے۔ یہ ڈسپرین سے، یہ سبحان اللہ کے ود سے، اللہ اکبر کے ود سے، یہ جناب ان سے ٹھیک ہونے والا، اس کے لیے تو آپریشن کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ جسم کا حصہ کاٹنا پڑے گا، کاٹ کے بڑی طاقتور اینٹی بایوٹکس دینی پڑے گی، بڑی ہائی پوٹینسی دوائی دینی پڑے گی، اور قرآن سے بڑھ کر کوئی ہائی پوٹینسی دوائی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ خدا خوفی کیا کرو، اپنی ذمہ داریوں کو پوری طرح ادا کیا کرو، اللہ کے اوامر و نواہی کی اتباع کیا کرو۔ یہ بڑا لمبا خط ہے، اس کا میں ایک جز جو آپ سے ہمارے سے ریلیٹڈ ہے وہ پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا رعیت کے معاملات، یعنی عوام، پبلک کے جو معاملات ہیں، پبلک کے معاملات اور ان کے ساتھ اپنے طرز عمل پر ہر وقت نگاہ رکھا کرو کہ تمہارا اس سے تعلق کیا ہے، معاملات کے ساتھ کیا ہے، ان کے معاملات کو دور کرنے کے لیے کیا کر رہے ہو۔ تم خوب جانتے ہو کہ تحفظ اور نجات کا انحصار اس بات پر ہے کہ تم صرف اللہ کی اطاعت کرو۔ کس کی اطاعت کرو؟ اللہ کی اطاعت کرو۔ تو شرم و حیا کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے اندر، ہمارے مسلمانوں کے اندر اوپر والے لیول پر شرم و حیا ہو، اور یہ بات ہم پچھلے کچھ جمعوں سے کر رہے ہیں۔ اب اس آیت کی طرف میں ترجمہ کرنا چاہتا ہوں، وقت کم ہوتا ہے، میں جو کچھ لاتا ہوں چاہتا یہ ہوں کہ سب بیان کر دوں، لیکن ہو نہیں سکتا، کیونکہ ایک سیکنڈ میں ایک موضوع پر بات ہو تو بات سمجھ آ جاتی ہے، پچھلی آپ بھول جاتے ہیں، آگے پھر نئی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے ترجمہ سن لیں۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اور جو وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، جو شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، تو شیطان کس بات کا حکم دیتا ہے؟ وہ بے حیائی کا حکم دیتا ہے، بری باتوں کا حکم دیتا ہے۔ تو یہ جتنی بری باتیں بے حیائی کرنے والے ہیں، یہ کس کے فالوورز ہیں، کس کے پیروکار ہیں؟ جی بولے، کس کے پیروکار ہیں؟ شیطان کے پیروکار ہیں۔ جو رحمان کا پیروکار ہے اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے سورہ فرقان کے اندر، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، جب میرے بندے برائی کے پاس سے گزرتے ہیں، مَرُّوا کِرَامًا، تو بڑی جناب تمانت کے ساتھ، بڑی شجاعت اور بہادری کے ساتھ اپنے دامن کو داغدار نہیں کرنے دیتے۔ یہ نہیں کہ آنکھوں سے چسکا لے لیتے، جیسے ہمارے لوگ کہتے ہیں آنکھوں میں حیا ہے، ایسے نہیں، مرو کراما، وہ بڑی بزرگی کے ساتھ، بڑی پاکیزگی کے ساتھ وہاں سے کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے اچھا تھوڑی دیر دیکھ لیتے ہیں کیا ہو رہا ہے، ہمارا یہ حال ہے۔ اللہ کے بندو، شیطان کے پیچھے چلیں گے تو بے حیائی ہے، وہ بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل اور رحمت تمہارے اوپر نہ ہو، مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تم میں سے کوئی بھی پاک رہ سکتا، کوئی بھی پاک نہیں رہ سکتا۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے۔
وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ خوب سنتا ہے اور خوب جانتا ہے۔ اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔